ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی گزارش ہے علی وقار مرزا مرحوم و مرزا محمد ناصر بیگ کے لیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ ولا آخر بلا آخر یکون بعدہ، الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین، الذی ابتدع بقدرتہ الخلق ابتداء واخترعہم علی مشیتہ اختراعا، ثم سلک بہم طریق ارادتہ وبعثہم علی سبیل محبتہ، والصلاة والسلام علی الاول العدد وصاحب الابد، اسرتہ خیر الاسر وعطرتہ خیر العطر وشجرتہ خیر الشجر، نبتت فی حرم بسقت فی کرم سیدنا و مولانا بالقاسم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لا سیما علی الحق الجدید وطلت الرشید وغرۃ الحمید، بقیت اللہ فی الارض وحجت اللہ علی الخلق، شریک القرآن صاحب العصر والزمان، اجل اللہ واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین، من یوم الظلمہم الی یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم، ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ صلوات۔ ایک مرتبہ سب مل کے صلوات بھیجو۔ اولاً آپ حضرات سے دعائے صحت کی گزارش ہے۔ دعاؤں میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ آج ہی صفدر صاحب کا فون آیا تھا، بتا رہے تھے پہلے سے بہت طبیعت بہتر ہے، ان کے لیے بھی حسین ساجوانی صاحب کی والدہ کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں، پروردگار عالم بحق بیمار کربلا شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے۔ صلوات۔ حسینیہ زہرہ میں آپ حضرات عشرہ ثانی ماہ محرم 1429 ہجری کے سلسلے کی 8ویں تقریر سماعت فرما رہے ہیں بعنوان تفسیر جامعہ۔ ہماری گفتگو اب اختتامی اور آخری مرحلوں میں ہے، اگرچہ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ ہم نے منزل شرح پر، منزل تفسیر پر کلمات معصوم کے ان تمام جملوں کا احاطہ کیا، اس لیے کہ ہم ابھی باعتبار کلمات ابتدائی مرحلے میں تھے اور وہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے عشرہ اپنے اختتامی مرحلے تک پہنچ گیا۔ موضوعات ہمیشہ کہتا رہا ہوں اس لیے رکھے جاتے ہیں کہ تاکہ بنی نوع انسان، سننے والے، فکر رکھنے والے، دل و دماغ کو استعمال کرنے والے یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ کس کس نوع سے، کس کس طرح سے آل محمد کا ذکر ہو سکتا ہے۔ جو کچھ آل محمد ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں، اہل بیت نے جو ترکہ ہمارے لیے چھوڑا ہے، وہ کس قدر فکری ہے، کس قدر علمی ہے،
انہی کلمات کی روشنی میں ہماری گفتگو آگے بڑھ رہی تھی، اور ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ مقام رسالت، مقام نبوت اہل بیت کی عظمت کے ساتھ ساتھ ہے۔ نہ سمجھ میں آ رہا ہو تو مقام اہل بیت سمجھو، اور خود اہل بیت رسول کا تعارف ہر دور میں رہے ہیں، مقام رسالت کو سمجھایا ہے۔ قیامت تک پیغمبر کی دی ہوئی یہ نسبت کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اہل بیت ہمیشہ اہل بیت رسالت ہی رہیں گے۔ جہاں بھی رسالت کا ذکر ہوگا، جہاں بھی رسالت پہچانی جائے گی، جہاں بھی نبوت کو سمجھا جائے گا، اہل بیت کے ہی وسیلے سے سمجھا جائے گا۔ اہل بیت کے بغیر کھری نبوت ہم جیسی رہ جاتی ہے، اور اللہ ہم جیسی نبوت کو ہم سے نہیں منوانا چاہتا۔ اللہ کی بھیجی ہوئی نبوت و رسالت اس منزل پر ہے کہ جہاں جس کی حقیقت کا ادراک، جس کی حقیقت تک اگر ہم اپنی عقل کو استعمال کریں تو پہنچ سکتے ہیں۔ اسی لیے بار بار قرآن کہتا ہے کہ عقلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں، عقلوں سے غور کیوں نہیں کرتے، فکر سے کام کیوں نہیں لیتے؟ اور یہ فکر کا کام انسان خالی عقل سے نہیں کر سکتا۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام میرے مولا سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا کہ جب راوی نے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے عقل اور علم میں کیا نسبت ہے، تو آپ نے فرمایا عقل تلوار ہے، علم اس پر سیقل ہے۔ جیسے تلوار سان نہ رکھی جائے تو کند ہو جائے، اسی طرح سے عقلیں کند ہو جاتی ہیں بغیر علم کے۔ اسی لیے اللہ نے عقل اول کو بغیر علم مطلق کے خلق نہیں کیا۔ جب عقل اول کو خلق کیا تو ساتھ علم مطلق کو رکھا، یہ بتانے کے لیے کہ اگر عقل استعمال کرنا چاہتے ہو، عقل کل کی کل عقل جتنی پائی جاتی ہے، اگر اسے عقل کامل کہا جائے، عقل سلیم تو بہت سوں کو میسر ہے، عقل کامل سوائے معصوم کی کسی کی نہیں ہوتی۔ عقل سلیم سب کے لیے ہے، کوئی بھی عقل سلیم کی دولت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اللہ نے ہر ایک کو عطا کی ہے۔ عقل سلیم اس عقل کو کہتے ہیں کہ انسان اپنی عقل کو استعمال کر کے حق کو پالے، ادراک حقیقت تک پہنچ جائے۔ اسی لیے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ پروردگار نے دو حجتیں قائم کی ہیں، ایک حجت تمہارے اندر ہے، ایک حجت تمہارے باہر ہے۔ جو حجت تمہارے باہر ہے وہ نبوت اور رسالت ہے، وہ ہدایت ہے۔ جو حجت تمہارے اندر ہے وہ عقل ہے۔ لیکن عقل سلیم ہو، اور عقل سلیم کہ جو حق کو پالے، اور جب عقل سلیم حق کو پا لیتی ہے تو پھر راستہ نہیں بھٹکتا۔ لیکن عقل سلیم بیکار ہے اگر اس کے ساتھ علم نہ ہو۔ یعنی یہ کہہ دینا زیادہ آسان ہے کہ عقل سلیم ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ علم نہ ہو۔ علم کے بغیر کوئی عقل سلیم نہیں ہوتی۔ سلامتی کے ساتھ جو عقل گزرے اسے علم کی ضرورت ہوتی ہے، اور علم ایک ایسی دولت ہے کہ آل محمد نے اپنا تعارف ہمیشہ علم کے ذریعے کروایا۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعذر الرسالہ ومختلف الملائکہ ومحبت الوحی ومعدن الرحمہ وخزان العلم۔ اے اہل بیت رسالت، آپ پر سلام کہ آپ علم کے خزانہ دار ہیں، آپ پر سلام کہ آپ خزانہ علم الہی ہیں۔ یعنی یہاں پر علم کا منبع نہیں کہا، علم کا مرکز نہیں کہا، خزانہ ہے علم کا، اور خزانہ ہمیشہ چھپا کے رکھا جاتا ہے۔ لفظ خزانہ خود یہ بتا رہا ہے کہ علم کہیں مکنون ہے، کہیں چھپایا گیا ہے، اور اس چھپے ہوئے خزانے کی، دیکھیے خزانے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک چھپا کے رکھا گیا ہوگا، دوسرا لوگوں سے کہا جائے گا ڈھونڈو۔ خزانے کے لیے ڈھونڈنا بھی ضروری ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ جو ڈھونڈے گا وہی پائے گا، جو نہیں ڈھونڈے گا وہ نہیں پا سکتا۔ اس لیے جستجو شرط ہے۔ اہل بیت کا تعارف کسی بھی منزل پر ہوا، خزان العلم، حالانکہ علم وہ چیز ہے کہ قرآن مجید آواز دیتا ہے لَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے جن کو بھی چن لیا ہے ان کو علم کی بنیاد پر چنا ہے۔
یقینی طور پر ہم نے علم کی بنیاد پر اختیار کیا ہے اور عالمین میں اختیار کیا ہے۔ آدم سے لے کے خاتم تک کوئی اللہ کا بھیجا ہوا ایسا نہیں ہے جسے بغیر علم کے بھیجا ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ علم کو علم پرکھ سکتا ہے، علم کو علم دیکھ سکتا ہے۔ جو علم نہ رکھتا ہو وہ علم کو نہیں سمجھ سکتا۔ بنیادی علم ہونا ضروری ہے علم کو پہچاننے کے لیے، اسی لیے جہاں علم ہوتا ہے وہاں فوراً علم کو پہچان لیا جاتا ہے۔ جہاں جہالت ہوتی ہے وہاں بہت دیر تک علم سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ نے عالمین پر جن لوگوں کو چنا ہے ان کو علم کی بنیاد پر چنا۔ پہلی منزل پر جہاں سے قضیہ شروع ہوا وہ بھی بات علم کی تھی، جہاں اللہ نے لا کر نبوت و ہدایت کو ختم کیا وہ بھی معاملہ علم کا ہے۔ علم کے بغیر تاریخ نبوت ہی نہیں بڑھتی۔ یہ عجیب و غریب بات یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ علم توریت تھا، علم انجیل تھا، علم زبور تھا، علم انبیاء پہ اترنے والے صحیفے تھے۔ خدا کی قسم ان میں سے کچھ بھی علم نہیں تھا۔ نہ توریت علم تھا، نہ زبور علم تھا، نہ انجیل علم تھا، ان میں سے کچھ بھی علم نہیں ہے، اور اس کا ثبوت کتاب خدا میں موجود ہے۔ اللہ نے علم کتاب کے علاوہ کسی چیز کو کہا ہے، کتاب کو علم نہیں کہا۔ کتاب تو کتاب ہے، کتاب اس علم میں کا ایک حصہ ہے، علم نہیں ہے۔ کتاب اس علم میں کا ایک جز ہے، علم نہیں ہے۔ اللہ نے جہاں علم دیا وہاں آواز دی۔ مختلف موقع ہیں، آپ کسی بھی نبی کا ذکر کرتے ہوئے چلیے گا آپ کو علم کا تذکرہ ہر مقام پر ملے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ جب مجموعی طور پر بنی آدم کی بات کی تو قرآن نے آواز دی وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ تم کو جو دیا گیا تم سمجھ رہے ہو بہت ہے، وہ بہت نہیں ہے۔ تم کتنی ہی ترقی کر جاؤ، اپنے علم کو کہیں تک لے جاؤ، آسمانوں پہ پرواز کرنے لگو، ہم نے جو دیا ہے وہ کم ہے۔ تمہیں جو دیا گیا ہے وہ کم ہے، یعنی انسان اتنا پہنچ چکا ہے کہ سنبھالا نہیں جا رہا ہے۔ انسان اپنے علم میں وہاں پہنچ چکا ہے کہ ابھی تک ہر ایک کو وہ علم ہضم نہیں ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس علم کا یہ عالم ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے وہ علم بہت کم ہے۔ جب اتنا کم ہے تو جو زیادہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ جب اتنے علم کو کہ جو دیکھیں قرآن کی آیت قیامت تک کے لیے، جیسا کہ آپ کے پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، آپ کے پانچویں امام نے فرمایا کہ قرآن کی کوئی آیت مرتی نہیں ہے، قیامت تک زندہ ہے، اور جب قیامت تک آیت زندہ ہے تو یہ تو طے ہے کہ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو علم دیا وہ کم ہے تو اب انسان کتنا ہی علم حاصل کر لے وہ رہے گا کم۔ اور یہ بنی نوع انسان کے لیے مجموعی طور پر، اور سورہ یوسف میں قانون اور دے دیا فوق کل ذی علم علیم۔ عجیب و غریب قانون دیا قرآن نے، ہر جاننے والے کے اوپر ایک علیم موجود ہے۔ فوق کل ذی علم علیم، ہر صاحب علم کے اوپر ایک علیم موجود ہے۔ یہ حضرت یوسف سے نہیں کہا گیا ہے، یہ آیت قیامت تک رکھی ہوئی ہے قرآن میں، اور جب تک رکھی ہوئی ہے جتنے جاننے والے ہیں ان کے اوپر کوئی علیم ہوگا۔ اچھا، اس آیت میں یہ بھی صاف ہے کہ قرآن مجید نے اس میں دونوں میں سے مراد اللہ خود نہیں ہے، نہ ذی علم سے مراد پروردگار ہے نہ علیم سے مراد پروردگار ہے۔ یہ علیم سے مراد خدا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے کیا کہا؟ ہر ذی علم کے اوپر ایک علیم موجود ہے۔ یہ جو ایک علیم نکرہ آیا ہے، یہ نکرہ خود بتا رہا ہے کہ یہ ذات الہی کی گفتگو نہیں ہے۔ جو لوگ عربی لغت جانتے ہیں وہ جانتے ہیں عربی گرامر کو کہ نکرہ یہاں پر آیا ہے، اور نکرہ بتا رہا ہے کہ یہ اللہ کے علاوہ کسی علم والے کی بات ہو رہی ہے، اور اس میں طے ہے کہ ہر صاحب علم کے اوپر ایک علیم کا ہونا ضروری ہے۔ اب صاحب علم سے تو کوئی زمانہ خالی نہیں ہے، ہر دور میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ جاننے والے موجود رہتے ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر جاننے والے کے اوپر ایک علیم ہے۔ اور علیم میں اور عالم میں یعنی ذی علم میں ایک فرق ہے۔ ذی علم کا علم ذاتی نہیں ہوتا، علیم کا علم ذاتی ہوتا ہے۔ عالم کا علم ذاتی نہیں ہوتا، عالم کا علم کہیں سے کسبی ہوگا، اس نے حاصل کیا ہوگا، لیکن جو علیم ہے جس کو علیم کہا جا رہا ہے اس کا علم اس کے ذات کا حصہ ہونا چاہیے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر ذی علم کے اوپر ایک علیم موجود ہے، تو قیامت تک ذی علم تو موجود ہیں،
عجیب و غریب آیت ہے اور عجیب و غریب نتیجہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. قیامت تک ذی علم ہر دور میں موجود ہیں. جب تک ذی علم رہیں گے، یہ خود اس بات کی قرآن دلیل دے رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی زمانے میں علیم موجود ہے. یعنی ایک علیم کا ہونا، کم از کم کسی ایک علیم کا زمانے میں ہونا اس آیت کی روح سے ضروری ہے. تو جب تک ذی علم پائے جائیں، کسی نہ کسی علیم کی خبر رکھنا. زمانہ علیم سے خالی نہیں ہوگا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا عقیدہ بالکل صحیح ہے کہ حجت خدا سے کبھی دنیا خالی نہیں ہوتی. سورہ یوسف کی جب تک یہ آیت موجود ہے اس وقت تک ہم اپنے عقیدے پر صحیح ہیں، اس لیے کہ ہر جاننے والے کے اوپر ایک علیم موجود ہے. اور علیم وہ کہ جس کا علم ذاتی ہو. حالانکہ علم دو طرح کے ہوتے ہیں. دیکھیے قرآن مجید نے جہاں بھی علم کا ذکر کیا ہے، یہ تو کہا کہ ہم نے علم دیا ہے، ہم نے دیا، لیکن ہم نے دیا میں بھی ایک موسیٰ ہے اور ایک خضر ہیں، اور دونوں کے پاس علم ہے. لیکن دونوں کے علم میں ذرا سا انبیاء کے علوم کا ذکر کرتا ہوا میں آگے بڑھوں گا. دونوں کے علوم میں فرق ہے. مجھے واپس حضرت یوسف تک آنا ہے، لیکن ذرا سا سن لیجئے. دونوں کے علم میں فرق ہے، اور دونوں کے علم میں فرق اس لیے ہے کہ حضرت موسیٰ کے پاس کتاب ہے. تقریر کہاں سے مڑی تھی؟ کتاب علم نہیں ہے. اور قرآن کیا کہہ رہا؟ فَوَجَدَن مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا. اور جس کے پاس ہم نے موسیٰ کو بھیجا ہے، موسیٰ نے وہاں ہمارے ایک بندے کو پایا، بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی تھی اور اپنے پاس سے علم دیا تھا. ایپ پالنے والے کتاب اس کو دی ہے، علم اس کو دیا ہے. کتاب اس کے پاس ہے، وہ صاحب کتاب ہے، وہ صاحب توریت ہے، اور تو کہہ رہا ہے علم اس کو دیا ہے. تو یہ تو طے ہو گیا نا کہ کتاب علم نہیں ہے. کتاب اور ہے، علم اور ہے. جہاں علم ہوگا وہاں کتاب ہوگی، جہاں کتاب ہوگی وہاں ضروری نہیں ہے کہ علم ہو. یعنی اگر خالی کتاب آئی ہے تو علم کا ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر علم موجود ہے تو کتاب ضروری ہے. اس لیے کہ علم میں کتاب ہے، کتاب میں علم نہیں ہے. کتاب علم کا جزو ہے. یہ موسیٰ کے پاس کتاب ہے اور موسیٰ کو بھیج رہا ہے. کہاں؟ یہی تو سمجھانا ہے تمہیں کہ صاحب کتاب ہو کے موسیٰ کے لیے کتاب کافی نہیں ہو رہی. صاحب کتاب ہے اور موسیٰ کے لیے کتاب کافی نہیں ہے، انہیں ایک علم والے کے پاس بھیجا جا رہا ہے. اما جب صاحب کتاب ہو کے خود صاحب کتاب کے لیے کتاب کافی نہیں ہے تو جاہل امت کے لیے کتاب کیسے کافی ہو جائے گی؟ اور اس پر بھی قیامت یہ ہے کہ اگر سیکھنے جا رہے ہیں موسیٰ تو موسیٰ ایک خضر سکھا دو نا خاموشی سے بیٹھ کر. نہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ عالم کیا ہوتا ہے. لن تستطیع معی صبرا. دیکھو تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے. تمہارے پاس کس نے بھیجا ہے؟ اللہ نے بھیجا ہے. اور تم اوپر سے کہہ رہے ہو کہ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے. تو اب موسیٰ کو خضر نے نہیں بتایا ہے، بلکہ یہ قیامت تک کے لیے قرآن میں لکھوایا جا رہا ہے کہ دیکھو اب ہم ایک علامت بتا رہے ہیں اور اس علامت کو یاد رکھنا، یہ بہت کام آئے گی. اور وہ علامت یہ ہے کہ اگر تمہیں کبھی علم ڈھونڈنا ہو تو وہاں ڈھونڈنا جہاں صبر پایا جاتا ہو. اگر کبھی علم کی جستجو کرنی ہو تو جس کے یہاں صبر مل جائے وہاں علم مل جائے گا. تو جس کا جتنا زیادہ صبر ہوگا اتنا علم زیادہ ہوگا. جملہ کہنے کی اجازت ہے، آل محمد کا صبر ان کی مظلومیت کی نہیں، علم کی دلیل ہے. آل محمد کا صبر ان کے علم کی دلیل ہے، اس لیے کہ صبر سب سے زیادہ ہے. آج تک کوئی نہیں جھٹلا سکا کہ آل محمد کا صبر کم رہ گیا ہو. بار بار اپنے صبر کا ذکر، بار بار اپنے صبر کا ذکر. کیسے بتاؤں کہ صبر کا علم سے کیا تعلق ہے؟ کیسے بتاؤں کہ صبر کا علم سے کیا تعلق ہے؟ دو شعر کوئی کہہ لیتا ہے تو پھڑکتا رہتا ہے، کوئی مل جائے تو میں سنا دوں. ہاں 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 ہاں. دو شعر کہنے کے بعد جب تک کوئی دوسرا مل نہ جائے پھڑکن ختم نہیں ہوتی ہے. کوئی ملے تو میں سناؤں، کوئی ملے تو میں سناؤں، اور جیسے ہی کوئی مل جاتا ہے تو دل کو قرار آ جاتا ہے. اما ہم نے سنا دیے. جو کہا تھا دو شعروں پہ تو یہ حال ہے، اور جو آواز دے رہا میرے دونوں پہلوؤں میں دریائے علم جوش مار رہا ہے، اس کا صبر تو سمجھو. دو شعر تمہارے لینے والا کوئی نہ ہو تو پھڑکتے پھرتے ہو. علی کے سینے میں دریا علم لینے والے نہیں ہے، اتنا صابر ہے.
خدا کی قسم لوگوں نے علی کو نہیں سمجھا. اگر کبھی حیات علی پڑھی تو بتاؤں گا کہ علی کی خصوصیات کیا. علی کو زخم تلوار کا نہیں ہے، علی کے لیے مصیبت نیزے نہیں ہے، علی کے لیے مصیبت یہ اذیتیں نہیں ہیں جو دی گئیں. علی کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ علم کا دریا سینے میں جوش مار رہا ہے، کوئی لینے والا نہیں ہے. یہ مصیبت ہے اور مصیبت پہ صبر کیا جاتا ہے. اتنا بڑا صابر ہے علی. ایسے میں اب یہ یاد رکھیے گا، جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں. ایسے میں ابو طالب کا بیٹا جن 10 لوگوں کے لیے یہ کہہ دے کہ انہیں میں نے علم دیا ہے، وہ کتنے قیمتی ہوں گے. سلام کمیل ابن زیاد نخی کو، سلام حجر ابن عدی کو، سلام رشید حجری کو، سلام میسم کو، سلام قمبر کو کہ پاس بیٹھ گئے. نہیں، کوئی سمجھے بھی تو تقریر مڑ جائے گی. مگر میں کیا کروں، 2 جملوں کی وضاحت کر دوں. یہ جو کھجور کی دکان پہ آ کے بیٹھ رہے ہیں، خدا کی قسم میرا جملہ یاد رکھیے گا، یہ کھجور کی دکان پہ جو علی آ کے بیٹھ رہے ہیں، یہ علی کی ضرورت نہیں ہے. یہ علی کی ضرورت نہیں ہے. علی دیکھ رہے ہیں جب میرے سینے میں علم کا یہ عالم ہے اور لینے والا کوئی نہیں ہے، میں اس کرب سے گزر رہا ہوں، تو اس نے مجھ سے جتنا سیکھا ہے یہ برداشت کیے بیٹھا. اس کو تو کوئی مل ہی نہیں رہا بات کرنے والا، تو اس کا دل تو بہلا دوں. امام اس کو کہتے ہیں. امام اس کو کہتے ہیں جو اپنے ماننے والوں میں ہر ایک کے دل کے کرب کو سمجھتا ہو اور آ کے کھجور کی دکان پر اس لیے بیٹھ جائے کہ دیکھو میں کیسے بتاؤں، اتنا خوبصورت جملہ ہے. یہ وہ باتیں جو عام طور پہ میں خود سے کرتا ہوں، ممبر پہ نہیں کرتا، لیکن اب ممبر پہ آ گئی ہے تو سن لیجئے. دیکھیے علی کے دونوں پہلوؤں میں دریا علم جوش مار رہا ہے، اور ایسے میں علی کو کوئی نہیں ہے کہ جو علی سے علم لے. 10 ہیں، وہ بھی آخر زمانے کے ہیں. تو اب علی کیا کریں گے؟ علی جائیں گے، گڑھا کھودیں گے اور اس میں بول دیں گے، اور کچھ بھی نہیں کریں گے تو اللہ سے باتیں کریں گے. کچھ بھی نہیں کریں گے تو اللہ سے باتیں کریں گے. علی کے پاس اللہ تو ہے بات کرنے کو. یہ میسم قمبر کمیل کیا کرے؟ کیسے اپنے سینے میں برداشت پیدا کرے؟ علی کو معلوم ہے. اور عالم یہ ہے کہ ذرا سا علم ظاہر کر دیا تھا. قاضی نور اللہ شوستری نے لکھا ہے کہ میسم نے ذرا سا ظاہر کیا تھا تو ابن عباس کانپنے لگے تھے. یہ میسم کے علم کا عالم تھا. اور اس کے بعد میسم نے خاموشی اختیار کر لی تھی. ابن عباس تھر تھر کانپنے لگے تھے. یہ کیا کہہ رہے ہو؟ حالانکہ ساری زندگی علی سے علم حاصل کیا تھا، لیکن وہ اور تھا، وہ معلومات حاصل کی تھی. ہاں یہ تو ظرف کی منزل ہے کہ کون معلومات حاصل کر رہا ہے، کون علم حاصل کر رہا ہے. یہ علی جو آ کے بیٹھ رہے ہیں میسم کے پاس، یہ کرب دیکھ رہے ہیں. کرب ہم تو بات کر لیں گے خدا سے، تو تمہارا دل تو بہلا دیں. امام ہو تو ایسا. بس اب یہ جملہ یاد رکھیے گا، کبھی موضوع میں نہیں ہے مگر چونکہ لفظ کی شرح کی ہے اس لیے کہہ کر آگے بڑھ جاؤں کہ ہر ڈھونڈنے والا جسے جستجو ہوگی وہ خزانے تک جائے گا. کمیل، میسم، قمبر، حجر ابن عدی وہ ہے، خزانہ خود ان کے پاس آتا ہے. سوچتے رہیے گا کیا کہہ دیا. خزانہ خود ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا ہے. اور جہاں خزانہ آ جائے تو اب ایک سوال کرنے کا حق مجھے بھی ہے کہ کیا وہی دور تھا؟ بس اسی دور میں ہوتے تھے. تمہارے زمانے کا امام کسی کے پاس آ کے نہیں بیٹھتا. ہاں، اگر کبھی امام نہ مل رہا ہو تو ایسے کو ڈھونڈنا جس کے پاس وہ بیٹھتا ہو. کہہ گیا پیغام اشرے کا.
یہ عشرے کا پیغام تھا، پہنچا دیا اپنے دوستوں تک۔ اگر کبھی امام سے ملاقات نہ ہو رہی ہو تو ایسے کو تلاش کرنا، یہ علم ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے علم کے بعد برداشت کرنا، ضبط کرنا۔ یہی تو کہا ہے آل محمد نے کہ دیکھو جو کچھ ہم سے سن رہے ہو سب نہ کہہ دینا، یہی تو بار بار کہا ہے، حدیثوں میں بھرا پڑا، سب نہ کہہ دینا۔ اے مولا سب کیوں نہ کہیں، آپ کی فضیلتیں کب برداشت نہیں ہوں گی ہر ایک سے، ہر ایک سے برداشت نہیں ہوں گی، جتنی برداشت ہوں بس اتنی سنانا، اس سے آگے نہ سنانا۔ اللہ علی کے فضائل کہ جتنی برداشت ہو بس اتنی سنانا، اسی لیے جتنی برداشت ہوتی ہیں علماء اتنی ہی سناتے ہیں۔ آگے کو مجھ سے بہت سے لوگ کہتے ہیں، اکثر کہہ دیتے ہیں، میں ایک عام جنرل بات کر رہا ہوں، جناب وہ والی حدیث کیوں نہیں علماء سناتے، وہ والی حدیث کیوں نہیں سناتے؟ اب تو کتابیں ترجمہ ہو کر آنے لگی ہیں تو بہت سی حدیثوں کی خبر لوگوں کو ہو گئی۔ یہ ساجد صاحب ہمارے تشریف فرمائے اور یہ ایسی کتابیں بہت پڑھتے ہیں، تو تذکرہ کر رہے تھے کہ وہ والی علماء کیوں نہیں سناتے، وہ والی۔ ایک پڑھ رہا ہے تو جس کا، دیکھیں میں آپ کو کیسے بتاؤں، ہر قرآن کا پڑھنے، موضوع بدل جائے گا، ہر قرآن کا پڑھنے والا آیت کے معنی تک نہیں پہنچتا جب تک کہ خدا اس کو توفیق نہ دے، نہیں، جب تک قرآن خود معنی نہ کھول دے۔ خدا کی قسم تجربہ کر کے دیکھیے گا، ایک ہی سورہ آپ روزانہ تلاوت کرتے ہیں، مثلا سورہ ملک روزانہ پڑھ رہے تھے، آج جو پڑھا تو ایک عجیب سی بات سامنے آ گئی، تو خود حیران ہو کے کہتے ہیں کب سے پڑھ رہے تھے، روزانہ سورہ پڑھتے ہیں، روزانہ سورہ کی تلاوت کر رہے تھے، آج قرآن نے سینہ کھول دیا، آج قرآن نے سینہ کھول دیا۔ تو کتاب پڑھنے میں بھی یہی ہوتا ہے کہ فضائل علی ہر ایک کتاب پڑھ کے حاصل نہیں کر سکتا جب تک فضیلت علی سینہ نہ کھول دے۔ جب فضیلت علی سینہ کھولتی ہے تو اس کے بعد یہی تو شرح صدر کہلاتا ہے، اسی کو تو شرح صدر کہتے ہیں، سینے کے آپریشن کو نہیں کہتے۔ شرح صدر کے معنی سینہ کھل جانا، اور جہاں سینہ کھل جائے وہاں برداشت پیدا ہو جاتی ہے۔ موسیٰ تم برداشت نہیں کر سکتے، نہیں میں کروں گا، نہیں تم برداشت نہیں کر سکتے، کیوں نہیں کر سکتے؟ تمہارے پاس کتاب کا علم ہے، تمہارے پاس کتاب ہے، ہمارے پاس علم ہے۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا، دیکھیے جہاں نگاہ خضر دیکھ رہی ہے وہاں نگاہ موسیٰ نہیں دیکھ رہی، صاحب کتاب ہو کے موسیٰ کی نظر نہیں دیکھ رہی، اس لیے یہ تو طے ہو گیا کہ انبیاء میں سب کا علم برابر نہیں ہے علم دیا ہے۔ اسی لیے امام سے پوچھا گیا کس کو کتنا دیا، کہ 70 حروف میں خلق کیا تھا، بانٹا ہے، 5 کسی کو دیے، 2 کسی کو دیے، 3 کسی کو دیے، حروف میں بانٹا، تھوڑا 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 علم دیا، جس کے لیے جتنی ضرورت تھی اس کو اتنا علم دیا، لیکن بغیر علم کے کسی کو نہیں اتارا۔ خضر کا علم بہت زیادہ تھا کہ موسیٰ جیسے صاحب کتاب کو بھیجا ہے، اور امام نے کہا کہ اگر موسیٰ برداشت کر لیتے تو 70 ایسے راز تھے جو خضر نے بتا دیتے، لیکن موسیٰ نے برداشت نہیں کیا تو خضر نے سارے راز روک لیے۔ پھر وہی بات آ گئی نا، خضر نے سارے راز روک لیے۔ یہ خضر کا یہ کیا تھا؟ یہ علم تھا۔ اب یہ لفظ علم یاد رکھیے گا، یہ کتاب نہیں ہے، یہ علم ہے، یہ کتاب نہیں ہے، یہ علم ہے۔ اور علم 2 صورتوں میں آتا ہے، یا تو اللہ سینے میں اتار دے یا انسان آنکھوں سے دیکھ لے۔ تو چلیے آنکھوں سے دکھاتے ہیں ہم آپ کو علم۔ قرآن آگے بڑھتا ہے اور سورہ یوسف شروع ہوتا ہے، اور سورہ یوسف آواز دیتا ہے کہ بیٹا باپ کے پاس آ کے بیٹھا، اور بیٹے نے کہا بابا انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس آیت میں علم کہاں ہے، اس آیت میں علم ہے، خالص علم ہے۔ کیا کہا بیٹے نے؟ بیٹے نے آ کر کہا بابا میں نے دیکھا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں، میں نے دیکھا۔ مترجمین نے لکھا یہ خواب تھا، یہ خواب نہیں تھا، یہ خواب نہیں تھا، اس لیے کہ آیت میں لفظ خواب موجود نہیں ہے۔ رویت عربی میں دیکھنے کو کہتے ہیں، رویا خواب کو کہتے ہیں، آیت میں خواب نہیں ہے، یہاں دیکھا ہے۔ جہاں آیت خواب کا بیان کرتی ہے وہاں لفظ منام رکھا ہوتا ہے۔ ابراہیم کے تذکرے میں لفظ منام رکھا ہوا ہے، یوسف نے دیکھا، خواب نہیں دیکھا۔ اور کیا دیکھا؟ معصوم سے پوچھا ہے کتنا فاصلہ ہے تعبیر میں اور اس میں؟ وہ جو دیکھا تھا اور اس میں جو بیان کر رہے ہیں کہ 70 سال تو ہیں،
اس لیے کہ 70 سال فراق میں رہے ہیں مبتلا حضرت یعقوب. 70 سال کے بعد جب مصر پہنچے اور سجدہ کیا تو کہا یہ ہے وہ دیکھا ہوا. 70 سال بعد جو ہونے والا تھا وہ یوسف نے دیکھ لیا 70 سال پہلے. 70 سال بعد جو ہونے والا تھا. آج کل ایک بحث چھڑی ہوئی ہے میڈیا پر, اس کا بھی جواب دے دوں گا. ابھی ساتھ ہی ساتھ جواب دے رہا ہوں. بتوفیق الہی بتائی دے محمد و آل محمد. 70 سال بعد جو ہونے والا تھا وہ یوسف نے 70 سال پہلے دیکھا. باپ نے یہ بھی نہیں کہا کیا دیکھ رہے ہو, کہیں کوئی اتنے بات کا واقعہ دیکھتا, اور دیکھا. اور باپ نے کہا خبردار کسی کو سنانا نہیں, بھائی حسد کریں گے. اس کے بعد باپ نے واقعے کی تصدیق کی کہ ہونے والا ہے. یعنی یوسف کی نگاہ 70 سال دور دیکھ رہی ہے. جو واقعہ 70 سال بعد ہونے والا ہے وہ یوسف کی نظر دیکھ رہی ہے. جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں, یوسف تو 70 سال بعد کا سجدہ دیکھ لے اور فقر یوسف 50 سال بعد کی کربلا نہ دیکھ سکے. اسی سال ٹی وی پر 3 مرتبہ کہا گیا کہ رسول کربلا سے بے خبر تھے. اب جو لوگ بے خبر ہیں میں کیا کروں. 3 مرتبہ ٹیلی ویژن پہ کہا گیا کہ رسول کو کربلا کا علم نہیں تھا. کیوں نہیں تھا رسول کو کربلا کا علم؟ یوسف کو تو 70 سال پہلے خبر ہے. یوسف آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور رسول کربلا کو نہیں دیکھ رہا. اور 70 سال کے بعد, کربلا 50 سال کے بعد ہوئی ہے پیغمبر کے, نہیں نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے. عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اگر اسی پہ رک جاؤ کہ پیغمبر نہیں دیکھ رہا اور پیغمبر کو مستقبل کا علم نہیں ہے, تو پھر ان ساری حدیثوں کا کیا ہوگا صحاح ستہ کی اور عالم اسلام کی تمام کتب میں جو مستقبل کی یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا. اجی نہیں, ابھی آپ کو لطف نہیں آیا, جملہ سن لیجئے. ARY پر گفتگو ہوئی اور کہا گیا جناب یزید پہ لعنت کیوں کی جاتی ہے؟ اس لیے کہ یزید تو رسول کے عہد کا ہی نہیں تھا, یزید تو رسول کے دور کے بعد کا تھا. تو جب سوال کیا گیا تو جواب دینے والوں میں سے ایک چپ رہے اور دوسرے نے کہا کہ ہاں یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ یزید تو رسول کے عہد کا تھا ہی نہیں, تو یزید پہ رسول کیسے لعنت کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ جو رسول کے دور کا نہیں ہے رسول کو اس کے بارے میں کیا پتا, رسول کو اس کے بارے میں کیا پتا. لیکن جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. تھوڑی دیر بعد انہی صاحب نے کہا کہ ہاں حدیث قسطنطنیہ تو ہے یزید کی فضیلت میں کہ پیغمبر نے کہا جو قسطنطنیہ فتح کرے گا وہ جنتی ہوگا. یہ کیسی عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کا رسول یزید کے جنتی ہونے کی خبر دے سکتا ہے, لعنتی ہونے کی خبر نہیں دے سکتا. دیکھیے میری مجبوری ہے, میں کیا کروں کہ ٹیلی ویژن پہ کسی بھی چینل سے اگر کوئی پروگرام دنیا میں نشر ہو رہا ہو اور اگر میرے علم میں ہے کہ ایسی بات کی گئی ہے تو مجھ پر فرض ہے کہ میں اس کی طرف اشارہ کر دوں اور اپنے سننے والوں کو بتا دوں. اس لیے کہ جب پروگرام آ رہا ہوتا ہے تو ہمارے بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جو پریشان ہو جاتے ہیں اس قسم کی باتیں سن کر. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. رسول کے عہد کا تھا کہ نہیں تھا, قیامت تک جو کچھ رسول کے بعد ہونے والا ہے اس کے معنی اگر رسول کو علم نہیں تھا تو پھر سب غلط, تو پھر جتنی قیامت حدیثوں میں بیان ہوئی ہے سب غلط, پھر رسول نے جس کی تعریف کی ہے سب غلط, جس کی تعریف رسول نے اپنے بات کے لیے کی ہے وہ سب غلط ہو جائے گی. پھر اس کا کیا ہوگا, اتنی ساری حدیثوں کا کیا ہوگا؟ اور پھر اگر دو میں سے ایک بات ہوگی کہ اگر رسول نہیں کر سکتے تھے اور پھر بھی حدیث راوی دے رہا ہے تو پھر راوی کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. اب یہ آپ کی مرضی ہے, راوی کو بچائیے کہ رسالت کو بچائیے. صلوات بھیجیں محمد. یہ آپ کی مرضی ہے کہ جس کو چاہیں بچائیں. 70 سال بعد یوسف دیکھ رہے ہیں ایک منزل علم کی. اب دوسری منزل سنیے, وہی سورہ یوسف. بچوں نے آ کر کہا یعقوب کے, قالو تاللہ تفتؤ تذکر یوسف حتی تکون حرزا او تکون من الہالکین. کب تک روئیے گا؟ رو کے کیا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیجئے گا؟ بچے کہہ رہے ہیں, قرآن کہہ رہا ہے
کہ جواب دیا حضرت یعقوب نے، انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، میں تو رو تھوڑی رہا ہوں. عجیب بات کہی یعقوب نے، میں رو نہیں رہا ہوں، میں تو شکایت کر رہا ہوں اپنے غم کی اللہ سے. اچھا ذرا سا یہ جو رو رہے ہیں حضرت یعقوب، علم یعقوب پہ بات کر رہا ہوں. کیا یعقوب کو نہیں معلوم کہ بیٹا زندہ ہے؟ دلیل دیکھیے، دو طریقے سے گواہی موجود ہے، عقل سے بھی روایت سے بھی. عقل سے گواہی یہ ہے کہ جس وقت کرتا لے کر آئے ہیں تو یعقوب سے کہا کہ بھیڑیا کھا گیا، یہ کرتا ہے. تو یعقوب نے کہا کہ عجیب بھیڑیا تھا، کرتے کو چھوڑ دیا، یوسف کو کھا گیا، کرتا سلامت ہے. یہ گواہی تھی. یعنی یعقوب نے دلیل قائم کی عدالت کی طرح سے وکیل ہو کر کہ دیکھو یوسف زندہ ہے. خود دلیل قائم کی، پتہ ہے، جانتے ہیں. ابھی آگے آیت میں ایک جملہ موجود ہے. دوسری بات یہ تھی کہ صرف اتنا نہیں کیا، وہاں سے نکلے صحرا میں آئے، اور صحرا میں آ کر قصص الانبیاء شیعہ سنی تمام روایتیں، صحرا میں آ کر حضرت یعقوب نے آواز دی، اے صحرا کے درندو آؤ، تمہیں اللہ کا نبی بلا رہا ہے. صحرا کے بھیڑیے آ گئے، درندے. انہوں نے سلام کیا فصیح زبان میں حضرت یعقوب کو. حضرت یعقوب نے کہا کیا تم نے میرے بیٹے یوسف کو کھایا ہے؟ کیا تم میں سے کسی نے میرے بیٹے یوسف کو کھایا ہے؟ تو ان بھیڑیوں کا سردار آگے بڑھا اور اس نے عجیب جملہ کہا اے اللہ کے نبی، اللہ نے ہم درندوں پر نبی اور اس کی اولاد کا گوشت اور خون حرام کیا ہے. اللہ نے ہم درندوں پر نبی اور اس کی اولاد کا گوشت اور خون حرام کیا ہے. ارے درندے ہیں مگر نبی اور اس کی اولاد کے گوشت کو بھی پہچانتے ہیں، خون کو بھی پہچانتے ہیں. تو حضرت یعقوب نے دوسری دلیل قائم کی کہ نہیں کھایا. جب طے ہو گیا کہ نہیں کھایا تو بیٹھ کے رونے لگے، اور رو رہے ہیں اور رو بھی رہے ہیں شارع عام پر. میرا موضوع نہیں ہے، مجھے آگے جانا ہے. شارع عام پر رو رہے ہیں، اور روتے روتے حضرت یعقوب کا یہ عالم ہے کہ اتنا روئے کہ آنکھیں چلی گئیں. تو قرآن کہتا ہے بچوں نے آ کر کہا کہ کیا اپنے آپ کو ہلاک کر لیجئے گا، کیا اپنے آپ کو حرج میں ڈالا ہوا ہے؟ تو اب پلٹ کر کیا کہہ رہے ہیں کہ میں یہ رو نہیں رہا ہوں، یہ اللہ سے شکایت کر رہا ہوں. یعنی صدمہ دل پر ہوا ہے، اور محبوب یعقوب کا محبوب بیٹا آنکھوں سے دور کیا گیا ہے، صدمہ دل پر ہوا ہے. دل کے صدمے پہ جو آنسو بہا رہے ہیں اسے شکایت کہا ہے. تو قرآن نے طے کر دیا نا کہ جس کے دل پر صدمہ ہو محبوب کے بچھڑنے کا، اور محبوب بھی معصوم ہو اور پھر وہ روئے، تو یہ رونا نہیں ہے، یہ اللہ سے شکایت ہے. تو 1400 سال سے یہ عزادار خدا سے شکایت کر رہے ہیں. مجھ سے پوچھیں گے کہ اتنی دیر میں یہاں پہ رکا ہوں تو ان آنسوؤں میں علم کہاں ہے؟ اگلے جملے میں علم ہے. انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ وعالم من اللہ ما لا تعلمون. بچوں سے کہا سنو میں اللہ سے شکایت کر رہا ہوں، اور جو اللہ کی طرف سے میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. جو میرے علم میں ہے وہ تمہارے علم میں نہیں ہے. میرے علم میں کیا ہے؟ میں جانتا ہوں کہ میرا بیٹا زندہ ہے. علم رکھنے کے باوجود آنسو بہا رہا ہوں. تو اب ایک بات طے ہو گئی کہ قرآن نے طے کیا جو مصیبت پہ روئے وہ علم کے بعد روئے، جان کر روئے، بے جانے ہوئے نہ روئے، حصول علم کے بعد روئے. یعنی دلیل بھی قائم کروا لی، شواہد بھی دے دیے، پتہ بھی چل گیا کیا ہے. تو حصول علم کے بعد جو گریہ ہوا اسے قرآن نے کہا یہ صبر جمیل ہے، اس لیے کہ یہ حصول علم کے بعد ہے. اب سمجھ میں آیا کہ معصوم نے کیوں کہا تھا من بکا علی الحسین او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ عارفاً بحق.
ہم حسین کو بغیر علم کے نہیں روتے، جان کے روتے کہ مظلوم یہ ہے، قاتل وہ ہے۔ علم کے ساتھ رو۔ علم کیا تھا؟ یہی تو علم تھا کہ حضرت یعقوب نے شواہد قائم کر کے بتایا تم نے میرے بیٹے کو مجھ سے جدا کیا، اور وہ گھبرا رہے تھے اسی بات پر۔ اس کے معنی یہ ہے کہ مظلوم کے معاملے میں ظالم کا پہچاننا علم ہے۔ دیکھیے میں کیا کروں، مجھے رکنا ہے آیت پر، بات واضح نہیں ہوگی۔ حضرت یعقوب شارع عام پر بیٹھ کر رو رہے ہیں اور سرو سینہ پیٹتے جاتے ہیں، اور بچوں نے دیکھا کہ راز کھل جائے گا تو حضرت یعقوب کو دیوانہ مشہور کیا، مجنون مشہور کیا۔ راز کس چیز کا کھل رہا تھا؟ ان کے ظلم کا، اور ان کے ظلم پر گواہی پیش کی تھی حضرت یعقوب نے۔ یعنی پہلے گواہی پیش کرو پھر رو، ظالم کو بھی پہچانو، ظالم کے ظلم کو بھی پہچانو۔ اسی لیے امام نے کہا وہ حق کو نہیں پہچان سکتا جو یہ نہ پہچانے کہ حق کا راستہ کس نے چھوڑا۔ پہلے ان لوگوں کو پہچانو جس نے حق کا راستہ چھوڑا۔ اب سمجھ میں آیا کہ ہم اپنی مجلسوں میں یزید کا حسب نسب اور ظلم کیوں بیان کرتے ہیں، تاکہ ہمارے بچے جب روئیں تو علم کے ساتھ روئیں۔ ظالم کو پہچاننا ضروری ہے، اور ہے۔ ابھی جب ہم آخری منزل تک آئیں گے تو زیارت جامعہ اسی منزل پہ تو آ کے ختم ہوتی ہے۔ ظالم کو پہچاننا ضروری ہے، اس لیے کہ وہاں برات ہے۔ یہ دوسرا موقع ہے، یہ یعقوب کا علم ہے۔ وہاں بھی علم ہے، کتاب وہاں بھی نہیں ہے، یہاں بھی علم ہے، کتاب یہاں بھی نہیں ہے۔ یہ دوسرا موقع، یہ تاریخ انبیاء، اور اب تیسرا موقع قرآن میں، اور وہ ہے حضرت سلیمان۔ دو موقع میں نے گنوائے، تیسرا موقع بڑا عجیب ہے۔ لقد آتینا داؤد و سلیمان علما، ہم نے یقیناً داؤد اور سلیمان کو علم دیا۔ علم دیا، یہاں بھی کیا کہا؟ نکرہ آیا ہے، یہاں بھی معرفہ نہیں ہے۔ علم دیا، اس کے معنی یہ تو طے ہے کہ کل علم نہیں ہے، لیکن علم دیا۔ اور جب دیا تو ان دونوں نے آواز دی، قال الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین۔ ساری تعریف اس پروردگار کے لیے جس نے ہمیں اپنے مومن بندوں میں کثیر پر فضیلت بخشی۔ کس بنیاد پہ فضیلت بخشی؟ علم کی بنیاد پر۔ داؤد اور سلیمان کو ہم نے علم دیا، دونوں کو دیا، دونوں کے پاس بادشاہی آئی۔ یہ علم کوئی بات نہیں ہے، جو اگلا علم قرآن بیان کر رہا ہے وہ بڑا خطرناک ہے، اس پہ کسی کی نظر ہی نہیں گئی۔ حضرت سلیمان نے جس وقت بلقیس کا تخت منگایا ہے، وہ ومن عندہ علم الکتاب وہ الگ ہے، اس کو بھی چھوڑ دیجئے، اس کے آگے ایک اور علم بیان ہوا ہے۔ جس وقت بلقیس کا تخت منگوایا ہے تو آواز دی کون ہے جو تخت کو لائے گا؟ قرآن نے کہا وہ بولا جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا۔ اور تصرف پہ گفتگو ہو چکی پچھلی تقریروں میں۔ دیکھیے قرآن نے یہاں ایک بات اور صاف کر دی کہ تصرف کے لیے علم ضروری ہے۔ موجودات عالم پہ کوئی تصرف نہیں کر سکتا جب تک اس کے پاس علم نہ ہو۔ امام سے پوچھا گیا کتنی مسافت تھی بلقیس کے ملک کی اور سلیمان کے محل کی؟ کہا 1 مہینے اگر تک ہاتھوں پہ اٹھا کے چلتے تو 1 مہینہ لگتا۔ 1 مہینے کی مسافت پلک جھپکتے میں، بلکہ اس سے پہلے کہ پلک جھپکے اور تخت آ گیا۔ یہ تصرف تھا، یہ بربنائے علم تھا۔ لیکن قیامت تو تب ہوئی کہ جب تخت آیا، بلقیس عاقلہ خاتون ختمی مرتبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ، پیغمبر نے فرمایا کہ اگر حسن مجسم ہو تو سارا ہیں، حدیث ہے پیغمبر کی، اگر حسن مجسم ہو تو سارا ہے، عفت مجسم ہو تو مریم ہے، عقل مجسم ہو جائے تو بلقیس ہے۔ پیغمبر کی حدیث ہے، عقل تجسیم ہو جائے تو بلقیس ہیں۔ جس کی عقل کا یہ عالم ہوگا اس کے علم کو جگہ جگہ قرآن نے بیان کیا۔ اب میں یہاں نہ نبی کا علم آپ کو سنا رہا ہوں، نہ وسیع کا علم آپ کو سنا رہا ہوں،
میں یہاں پر ایک عورت کا علم سنا رہا ہوں، اور وہ عورت بھی وہ ہے جو نہ نبی ہے، نہ وصی ہے، نہ اللہ کی ہادی ہے، بلکہ وہ عورت ایک نبی سے اس کی شادی ہونے والی ہے اور ایک ملک کی سربراہ ہے۔ اور عقل کا یہ عالم ہے کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ اگر عقل تسلیم ہو جائے تو وہ بلقیس ہیں، اور قرآن مجید نے اس کی عقل کی طرف بار بار اشارہ کیا ہے۔ مثلا یہ ہے کہ حضرت سلیمان نے جب وہاں پر خط لکھا، اور خط لکھنے کے بعد وہاں سے واپس پیغام آیا، تو اس نے یہ پہچاننے کے لیے کہ یہ رسول ہے، تاریخ کہہ رہی ہے، قصص الانبیاء کہہ رہی ہے کہ یہ رسول ہے کہ بادشاہ ہے، یہ پہچاننے کے لیے کچھ ترکیبیں استعمال کی۔ ان ترکیبوں میں سے ایک ترکیب یہ تھی کہ دیکھیے عقل کس کو کہتے ہیں، حضرت بلقیس نے کچھ کنیزوں کو اور غلاموں کو لباس بدلوا دیے، کنیزوں کو غلاموں کا لباس پہنوایا، غلاموں کو کنیزوں کا لباس پہنوایا، اور سلیمان کے محل میں بھیج دیا۔ اور جو نمائندہ ساتھ گیا تھا اس سے کہا کہ سلیمان سے کہنا کہ پہچان کر بتائیں کہ ان میں سے مرد کون ہے اور عورت کون ہے۔ بڑا مشکل کام تھا کہ مرد و عورت کو پہچانا جائے اور تمیز کی جائے، یہ عقل کا استعمال تھا کہ مرد و عورت میں الجھاوا پیدا کر دیا تھا۔ اور اب قصص الانبیاء کہتی ہے مگر یہ علم نہیں ہے، یہ عقل ہے، مجھے علم تک جانا ہے۔ ایک مرتبہ قصص الانبیاء کہتا ہے، تمام شیعہ سنی تاریخیں، کہ حضرت سلیمان کے پاس جب وہ آئے تو اس نمائندے نے کہا کہ ہماری ملکہ نے کہا کہ ان کو پہچانیے کہ ان میں سے مرد کون ہے اور عورت کون ہے۔ اب یہ میں آپ کو کیسے بتاؤں، پوری تقریر اس پر ہو سکتی ہے کہ مردوں اور عورتوں کو اللہ نے کچھ خصوصیات عطا کی ہیں جو بدل نہیں سکتی۔ اگر انسان سیکھنے سے بدل لے تو الگ بات ہے، لیکن فطرت میں وہ خصوصیات اٹل ہیں، وہ بدلا نہیں کرتی۔ حضرت سلیمان نے کہا ان سب کے سامنے آفتاب اور سلبچی رکھ دو، پانی رکھ دو، اور ان سے کہو کہ اپنا اپنا منہ دھوئیں۔ جیسے ہی سب نے منہ دھویا، حضرت سلیمان نے کہا یہ عورت ہے، یہ مرد ہے، یہ عورت ہے، یہ مرد ہے، یہ عورت ہے، یہ مرد ہے۔ یہ کیسے پتا چلا منہ دھونے سے کہ مرد کون ہے اور عورت کون ہے؟ علم، عقل، دونوں چیزیں ساتھ ہیں۔ حضرت سلیمان، تمام روایتیں کہتی ہیں کہ حضرت سلیمان نے منہ دھونے کے انداز سے پہچانا۔ جس نے دونوں ہاتھوں سے منہ دھویا وہ عورت تھی، جس نے ایک ہاتھ سے دھویا وہ مرد تھا۔ یہ تاریخ کا ایسا واقعہ ہے کہ قیامت تک قرآن میں اس کا اشارہ موجود ہے۔ لیکن میں آپ کو اس تمہید کے بعد جہاں لے کے جا رہا ہوں اس کو محفوظ کر لیجئے گا۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ جب بلقیس آئی ہیں تو بلقیس سے پہلے ان کا تخت موجود تھا، اور جیسے ہی بلقیس نے قدم رکھا تو ایک مرتبہ سلیمان نے کہا اہٰذا عرشک، عرشک، یہ تمہارا تخت تو نہیں ہے؟ تو ایک مرتبہ بلقیس کہتی ہیں، قالت، قرآن کہتا ہے کأنہ ہوا، یہ تو وہی ہے، کأنہ ہوا۔ یہاں تک تو کچھ نہیں تھا، اس کے بعد کی آیت قیامت ہو گئی۔ بلقیس کہہ رہی ہیں اوتینا العلم من قبلہا، ہمیں تو اس سے پہلے ہی علم دے دیا گیا تھا۔ وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، ہم یہاں آ کے مسلمان نہیں ہوئے۔ اللہ اللہ، میں کس منزل پر میں کیا کروں؟ وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، ہم کو پہلے ہی علم دے دیا گیا تھا، ہم یہاں آ کر مسلمان نہیں ہوئے۔ بلقیس کیا کتاب اتری تھی؟ کیا وحی آئی تھی؟ نبی کے پاس تو اب آئی اور کہہ رہی ہو علم پہلے سے موجود ہے۔ کیا تاریخ میں بس اسی پہ غور کر لینا، اگر میرے پاس علم نہ ہوتا تو لڑتی ہوئی آتی۔ وہ علم کیا ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ اگر میرے پاس علم نہ ہوتا تو میں لڑتی ہوئی آتی۔ وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، میں تو تسلیم کرتی ہوئی آئی ہوں۔ وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، ہم پہلے سے اسلام لا چکے۔ یہ کون سا علم ہے جو بلقیس کے پاس ہے؟ یہ علم کون سا ہے جو حضرت بلقیس کو پہلے دے دیا گیا؟ خدا کی قسم پورا قرآن کھنگال ڈالیے گا اگر اس کے علاوہ کوئی جواب مل جائے کہ بلقیس کو کون سا علم دیا گیا تھا۔ نہ نبی ہے، نہ وصی ہے، نہ معصومہ ہے، نہ ہادی ہے، نہ ولیہ ہے، لیکن علم اس کے پاس ہے۔ وہ علم کون سا ہے؟ میں کیسے بتاؤں وہ علم کون سا ہے؟ جس وقت سلیمان نے خط لکھا تو لکھا وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اس بسم اللہ کو بلقیس نے علم کہا ہے۔
ہمیں پہلے ہی علم دے دیا گیا تھا. کیا مطلب؟ بسم اللہ ہمارے پاس آ چکی تھی اور یہ ہے علم. بلقیس بسم اللہ علم کیسے ہو گیا؟ قرآن بعد میں اترے گا، آیت بعد میں اترے گی، لیکن یہ بسم اللہ علم ہے. خدا کی قسم نہ کھلتا اگر علی نہ کہتے نقطہ با میں ہوں. جب علی نے کہا ابن عباس قرآن تو نازل ہی نہیں ہوا، قرآن کا تو کوئی بات ہی نہیں ہے، اس وقت دور دور تک شائبہ ہی نہیں کہ قرآن کہاں ہے، بسم اللہ تو ہے اور خود قرآن اس پہ دلیل ہے کہ بسم اللہ موجود ہے. تو ایک مرتبہ بلقیس نے کہا یہ ہے علم اور ہمیں پہلے سے دے دیا گیا تھا. اور علی نے جب بات کہی تو کھلا کہ وہ علم جو بلقیس کو دیا گیا تھا وہ کیا تھا. اور اسی علم کی بنیاد پر بلقیس نے کہا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، ہم اسلام لا چکے ہیں، ہم پہلے سے تسلیم کرنے والے ہیں. ایک بسم اللہ نے بلقیس کی ہدایت کر دی. بسم اللہ نے نہیں کیا، بسم اللہ میں بلقیس نے کچھ دیکھ لیا تھا. بلقیس کی عقل بسم اللہ میں کچھ دیکھ رہی تھی اور بسم اللہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس وقت موجود تھا. نہیں، دو موقع ایسے ہیں جہاں قرآن اور تاریخ انبیاء اس کی صداقت کی گواہی دے رہے ہیں کہ بسم اللہ رسول سے پہلے موجود ہے. ایک سلیمان کا موقع ہے اور دوسرا وہ موقع ہے جب یوسف بازار میں لائے گئے ہیں اور خزانہ ترازو میں رکھا گیا ہے اور یوسف نے کہا ارے کہیں نبوت اس خزانے میں تلے گی. تو ایک مرتبہ کہا پھر کیا کرے کہ لاؤ ذرا کاغذ اور قلم تو لاؤ. اور اب جو کاغذ اور قلم لایا گیا، اے یوسف بڑے خوش نصیب ہو، تمہاری امت کافر صحیح مگر کاغذ اور قلم دے تو دیا. دیکھیے میں دلیل دے چکا ہوں، اس لیے اب اگلا جملہ کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ بسم اللہ کو کہا بلقیس نے کہ یہ علم تھا. بسم اللہ کو کہا کہ یہ علم تھا، توجہ کیجئے گا. اور قرآن نے تردید نہیں کی، قرآن نے اس کے قول کو تسلیم کر لیا، ہاں وہ علم تھا. تو طے ہو گیا نا کہ بسم اللہ علم تھا. اور یوسف نے کیا کہا؟ لاؤ کاغذ قلم. تو کاغذ قلم پہ کیا لکھیں گے؟ علم. اس کے معنی نبی جب کاغذ قلم مانگتا ہے تو علم دیتا ہے. ہائے ہائے، نبی جب کاغذ قلم مانگتا ہے تو علم دیتا ہے. اب پیغمبر کہے لاؤ کاغذ قلم میں لکھ دوں، تو نبی علم دے رہا ہے، جو لے نہیں رہا تو جاہل ہی تو رہے گا. رضینا قسمت رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللہ دائے مال. ہم اللہ کی اس تقسیم پر راضی ہیں. علی کہہ رہے ہیں کہ اس نے علم ہمیں دیا، مال ہمارے دشمن کو دیا. نہیں، علی نے بات کو صاف کر دیا، قیامت تک علم ہمارے پاس ہے. اب جہاں ہم ہیں وہاں علم ہے. اور کیا کہہ رہے ہیں یوسف؟ لاؤ کاغذ اور قلم. اور کاغذ اور قلم آیا. کیا لکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رکھ دیا. پرانا نقطہ تھا کہ نبوت آیت میں تلی تھی. آیت میں نہیں تلی تھی، علم میں تلی تھی. نبوت علم میں تلی ہے اور قیامت تک نبوت علم میں ہی تلے گی. علم کے علاوہ کسی چیز میں نبوت نہیں تلتی. مجھے تو آگے بڑھنا، مگر میں ایک جملہ کہہ دوں، قرآن تو نہیں آیا.
ابھی رسول تو آئے نہیں، ابھی بعثت تو ہوئی نہیں، ابھی اسلام تو بہت دور ہے. بسم اللہ موجود ہے یوسف کے دور میں بھی، سلیمان کے دور میں بھی، اور علی کہہ رہے ہیں نقطہ با میں ہوں. تو اگر دوسرے خطبے میں علی کہہ دیں آدم کی توبہ میں تھا، نوح کے سفینے میں تھا، ابراہیم کے ساتھ آگ میں تھا، پریشانی کیا ہے؟ جہاں بسم اللہ پہنچی، علی تو ہیں، بسم اللہ کے ساتھ ہیں. اور یہ کیا تھا؟ یہ علم تھا. بلقیس نے کیا کہا؟ وہ علم ہے. تقریر ختم ہو رہی ہے، شاید یہ آخری جملہ ہو. بلقیس نے کیا کہا؟ ہم کو اوتینا العلم من قبل، ہم کو پہلے علم دے دیا گیا تھا. ایک بسم اللہ لے کر کہہ رہی ہو کہ ہم کو علم دے دیا گیا تھا. خدا کی قسم یہاں عربی کا ایسا باریک نقطہ ہے، جو لوگ قرآن کو اور عربی کو جانتے ہیں وہ میرے اس بات کی قدر کریں گے. خضر کو دیا تو کہا آتینا من لدنا علما، علمناہ من لدنا علما. یوسف کے لیے کہا علما، یعقوب کے لیے کہا علما. نکرہ استعمال کیا ہے، نکرہ استعمال کیا ہے، کامن ناؤن استعمال کیا. بلقیس نے کہا اوتینا العلم، معرفہ استعمال ہوا ہے، الف لام داخل ہے اس کے اوپر. الف لام کا مطلب یہ ہے کہ بلقیس کہہ رہی ہیں سارا علم مل گیا. یہ بسم اللہ کا معجزہ ہے کہ اس بسم اللہ کو سارا علم کہہ رہی ہیں. اور علی کیا کہہ رہے ہیں؟ اور یہ پہچانا کیسے بلقیس نے؟ اپنی عقل سے. اس کے معنی علم تھا بسم اللہ، پہچانا اپنی عقل سے. عقل اور علم دونوں کا استعمال ہے. علم تھے نقطہ بعلی، پہچانا عقل سے. تو مجھے کہنے دو نا کہ علی علم ہے، ان کی محبت عقل ہے. بس اب جو تقریر ختم ہو گئی. ظاہر ہے کچھ مطالب ابھی علم کے سلسلے میں باقی ہیں، مجھے بہت تفصیل سے گفتگو کرنا تھی. انشاءاللہ جہاں پہ تقریر روک رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ کل یہیں سے آغاز ہوگا. خزان العلم، یہ خزانہ دار ہیں. تو آئے ہائے ہائے، یہ خزانہ دار ہیں. خزانہ ہٹایا تھا تو علم رکھا تھا نا، خزانہ ہٹا کے ترازو میں علم رکھا تھا، یہ بتانے کے لیے کہ نبوت خزانہ علم میں تلا کرتی ہے اور قیامت تک خزانہ علم میں تلے گی. تو اب اس علم کو پہچانتے رہنا کہ علی علم ہے اور علی کو پہچان لینا عقل ہے. اب عقل کہیں اور نہیں ملے گی، محبت علی میں ملے گی، محبت علی میں ملے گی. اور میں کچھ نہیں کر سکتا، پیغمبر کی حدیث ہے کہ بغض علی سے عقل خبت ہو جاتی ہے. پیغمبر کی حدیث ہے، کوئی کیا کر سکتا ہے؟ بغض علی سے عقل خبت ہو جاتی. ہاں جہاں علی کی محبت نہ ہوگی وہاں عقل کیسی؟ وہاں رسول، عقل کے معنی ہے رسول، عقل اول خود رسول ہے. جہاں رسول، جہاں محبت علی نہیں وہاں رسول نہیں، جہاں محبت علی ہے وہاں رسول ہے. یہ محبت علی ہی تو ہے کہ جس کو پہچنوایا جا رہا ہے. اور قیامت تک ایک کے بعد ایک ہر ایک یہی پیغام لے کر آیا. منا میں خطبہ دیتے ہوئے، بہت طویل خطبہ ہے، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا، بروایت 58 ہجری اور بروایت 60 ہجری کے جب حج کو عمرے سے تبدیل کیا تو پورا خطبہ صرف اسی پر ہے. اپنے باپ کی فضیلتیں اپنے بابا کی بتائی ہیں. کربلا کے لیے نکلے ہیں تو یہ بتاتے ہوئے نکلے ہیں کہ دیکھو یہ معرکہ، یہ لڑائی، یہ ولایت علی پر ہے. خزان العلم، علم کو پہچان لو، اس لیے کہ رسول شہر علم بھی بتا کر گئے ہیں اور اس کا دروازہ بھی سمجھا کر گئے ہیں. جس نے پہچان لیا وہ بہت کم نکلے، تھوڑے سے تھے، تعداد میں 72.
اور ایسے کہ بہت دور دور سے آئے. کوئی معلم کوفہ تھا، کوئی معلم قرآن تھا. عالم ہو تو ایسا جواب دے، علم رکھتا ہو تو ایسا جواب دے. خواب میں آ گئے کسی کے حبیب ابن مظاہر، ہندوستان کے ایک عالم کے خواب میں آئے. اس نے کہا کہ سب کچھ تو پا لیا آپ نے، نصرت حسین کی، جنت مل گئی، حسین کی ڈیوڑی پہ قبر مل گئی، ساری فضیلتیں مل گئیں، رضائے فاطمہ مل، اب بھی کوئی تمنا ہے؟ کہا ہاں ایک تمنا ہے. کہا وہ کیا؟ کہ اگر زندگی مل جائے تو مجلس حسین میں بیٹھ کے رو. خدا آپ کی آوازوں پر اپنی رحمت نازل کرے. زندگی مل جائے تو مجلس حسین میں بیٹھ کے روں. اللہ اللہ. اے معلم قرآن حبیب ابن مظاہر، اے رجل فقی حبیب ابن مظاہر، ہاں آنسو علم نہ ہوتا تو کیوں کہتے حبیب اس غربت پہ روگے نا جو غربت علی کی بیٹیوں پہ پڑی تھی. یہ حبیب ہی تو تھے، یہ حبیب ہی تو تھے کہ جن کے لیے مقتل یہ کہتا ہے کہ جس وقت بہن اپنے بھائی سے صحن خیمہ میں بات کر رہی تھی کہ بھیا تم نے اپنے ناصروں کو آزما لیا، بھیا تم نے اپنے اصحاب کو آزما لیا، حبیب کے کان میں یہ جملہ پڑ گیا تھا. حبیب کے کان میں جملہ پڑ گیا. دوڑے ہوئے گئے انصار سے، تم یہاں بیٹھے باتیں کر رہے ہو، علی کی بیٹی کو تمہاری وفاؤں پہ اعتماد نہیں ہے. اور ایک مرتبہ تلواریں کھینچے ہوئے حسین کے دروازے پر خیمے کے، اے آقا آپ کہیں تو ابھی اس سر کاٹ کر اپنی ہی تلواروں سے آپ کے خیمے کے دروازے پر ڈال دیں. تو بے ساختہ دعا دی، خدا تمہیں جزائے خیر دے، نہ ایسے اصحاب میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا کو ملے. سچ بتاؤ جن کے لیے حسین نے یہ جملہ کہا ہو وہ ناصر شام غریباں کے بعد زینب کو کتنے یاد آئے ہوں گے؟ خدا آپ کی آوازوں پر اپنی رحمت نازل کرے. جب خیموں میں آگ لگی ہوگی تو علی کی بیٹی کو یہ انصار کتنے یاد آئے ہوں گے. جب رسیاں لائی گئی ہوں گی تو یہ انصار کتنے یاد آئے ہوں گے. جب اسیر ہو کے قافلہ چلا ہوگا تو یہ انصار کتنے یاد آئے ہوں گے. عزادارو مقتل کہتا ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ چلتے چلتے یہ قافلہ، دو جملے ہیں اور عجیب ہے مقتل کے. حبیب کو اللہ نے اولاد دی تھی، ایک جوان بیٹا بھی تھا، نام اس کا قاسم تھا، وہ کوفے میں تھا. حبیب جانی پہچانی شخصیت تھے. مقتل کہتا ہے جب کوفے میں اہل حرم کا قافلہ داخل ہوا تو حبیب کا جوان بیٹا اپنے گھر سے دوستوں کے ساتھ نکل کر آیا، جسے یہ خبر نہیں تھی کہ کیا ہو گیا. اچانک اس کی نظر اپنے باپ کے سر پہ گئی. باپ کے سر کو دیکھ کر ایک مرتبہ بیٹا رونے لگا. اس کو اب پتا چلا کہ اس کا بابا مارا گیا. اس نے سر کو نیزے پر دیکھا اور دیکھا اور بھی بہت سے سر ہیں. مقتل کہتا ایک مرتبہ حبیب کے بیٹے نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا اور اس کے بعد سارے دوستوں نے یہ طے کیا کہ خولی سے جا کر کہتے ہیں کہ یہ سر ہمیں دے دے. وہ سب تلواریں کھینچ کر خولی کے پاس آئے اور کہنے لگے یہ سر ہمیں واپس کر دے. خولی نے کہا ہم سر نہیں دیں گے، ہمیں ابن زیاد اور یزید کے دربار میں دینا ہے، نظر کرنا ہے. تو ایک مرتبہ حبیب کے دوست، حبیب کے بیٹے کے دوستوں نے مل کر تلواریں کھینچ لی. جوانوں کی کھچی ہوئی تلواروں کے خوف سے خولی اور شمر گھبرا گئے. ایک مرتبہ کا اچھا سر لے جاؤ. ہو گئی تقریر اور شاید یہ آخری جملہ ہے. مقتل کہتا ہے وہ جوان حبیب کا سر لے کر چلے اور تلواروں کی چھاؤں میں یہ کہتے ہوئے چلے جس کا وارث زندہ ہوتا ہے اس کا سر نیزوں پہ نہیں جایا کرتا. ہائے میرا بیمار امام، ہاتھوں میں ہتھ کڑی، پاؤں میں بیڑی، کمر میں لنگر، اے حسین